اس معصوم لڑکی کی چیخوں کی آواز پورے گھر میں جا رہی تھی، مگر اس کا شوہر اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹر بولی، آپ انسان ہیں یا حیوان جو اپنی حاملہ بیوی کا یہ حال کیا ہے؟ اتنی کم سن لڑکی کا یہ حشر دیکھ کر ڈاکٹر نے، میرا نام زویا ہے، میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری شادی میری پسند کی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ شادی میرے لیے کتنی اذیت اور تکلیف دہ ثابت ہو گئی۔ میرے پورے کمرے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، آپ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے اپنے ہونے والے بچے پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اس پر تو جنون سوار تھا۔ وہ اپنی درندگی دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ ہمیشہ ہی وہ اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی محبت کا اتنا برا انجام ہوگا۔ وہ اسے کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن آج اس کی نفرت کی بھینٹ چڑھ رہی تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہت شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا، بہت کہتی تھی نا کہ حسنین شاہ سے محبت کرتی ہوں، آج اس کی جنونیت بھی برداشت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں حسنین، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں مر جاؤں گی۔ لیکن اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بیڈ سے نیچے اسے دھکا دیا تو وہ سیدھا فرش پر جا گری۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کی دل خراش چیخوں سے پورا کمرہ گونجنے لگ گیا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر سارے حویلی والے کمرے کے باہر کھڑے ہو چکے تھے، مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہے تھے۔ بڑی بیگم سائیں کہہ رہی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو دو بچی کو، بچی کی جان لوگے کیا؟ چھوڑو اسے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا، آج میں اسے مار دوں گا، نہ مجھے یہ عورت چاہیے نہ یہ بچہ چاہیے، میں کبھی بھی اسے اپنی زندگی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کا یہ پاگل پن کا دورہ کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، اور وہ تو معصوم سی لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس شخص نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ جب حسنین شاہ کے بڑے بھائی نے دروازہ توڑا اور کمرے میں داخل ہوا تو وہ خون میں لت پت فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن حسنین شاہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے ٹھوکریں مارے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا وجود تو بے جان ہو چکا ہے، وہ کچھ بول نہیں، کچھ سن نہیں رہی، تو حسنین شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھیں۔ وہ جلدی سے پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے لگا، کہنے لگا، زویا، زویا اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ زویا آنکھیں کھولو۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی بابا جان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگے، گھٹیا انسان، خبردار، تم نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کی تو اسے انہوں نے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، خبردار، کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کا بھائی جان خون میں لت پت زویا کو بازو میں اٹھا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، خبردار، میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، چھوڑو میری بیوی کو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے، ساری حویلی والے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی بھی پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھا ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت چھائی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی وہ میں آ کر لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر ایسا ظلم کرتا تھا، لیکن اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بھی اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی
اور وہ جلدی سے ڈاکٹر کی طرف گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی وہ آپ کی بیوی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ انسان ہیں یا جانور؟ ڈاکٹر غصے میں بولے جا رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے ڈاکٹر کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگا پاگل جاہل عورت، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں کون ہوں؟ میں اس قدر پاگل تھا کوئی بھی اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ کون ہے جاہل انسان؟ اسے ہسپتال سے باہر نکالیں، گارڈ کو بلائیں، انہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ آپ کو ذرا اس بچی کا احساس نہیں ہے اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ تو وہ کم عمر ہے، اوپر سے اس کی کنڈیشن سے آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے اور آپ نے اس درندے کے حوالے کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کا کام تھا اسے دور رکھنا۔ ڈاکٹر غصے میں بولے جا رہی تھی۔ بڑی بیگم سائن ڈاکٹر کو کہنے لگی دیکھیں ہم بچی کو اب اس سے دور ہی رکھیں گے، ہم اس کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ آپ بتائیں کہ وہ کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں ایک تو وہ حاملہ ہے، اوپر سے اسے بہت زیادہ گہری چوٹیں آئی ہوئی ہیں، فی الحال ان کی حالت بہت سیریس ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بچے کی جان کو ہم بچا سکتے ہیں۔ حسنین ابھی تک وہیں کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہنے لگا تم ہوتی کون ہو جاہل عورت یہ کہنے والی کہ میرے بچے کو کچھ ہوا ہے؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو آپ لوگوں کے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ ایسے لڑکوں کا پہلے علاج کیا جاتا ہے، ان کے پاگل پن کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شادی کی جاتی ہے۔ نہ جانے کیسے معصوم لڑکیوں کو ایسے درندوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تو غصے میں بولے جا رہی تھی لیکن ڈاکٹر کو کیا معلوم تھا کہ اس لڑکی نے اس ظالم درندے کا خود ہی انتخاب کیا تھا، خود ہی اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور آج اپنی محبت کا انجام بھگت رہی تھی۔ اس نے کتنی ضد کر کے یہ شادی کی تھی، سٹریچر پر پڑی مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہہ کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا تو حسنین شاہ کو جب اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، لندن سے پڑھائی کر کے آیا تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، ان کے خاندان کا پہلا ڈاکٹر، ورنہ تو لڑکوں کو جاگیرداری پر ہی لگا دیا جاتا تھا، گاؤں کی ذمہ داری کرتے تھے، لیکن وہ پہلا ڈاکٹر تھا جسے زویا شاہ نے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ حسنین کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی سیدھا سادہ حسنین بہت اچھا لگتا تھا، بچپن میں اس کا دوست ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے لندن سے آنے کے بعد حسنین کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ اسے بہت حسین لگا تھا۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے بابا سائیں سے فرمائش کر ڈالی تھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف حسنین شاہ سے کروں گی، اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کے بابا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا حسنین شاہ ہمارے خاندان کے باقی مردوں سے مختلف ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات پیدا ہوں، اور اس کی سوچ بھی ایسی نہیں کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کو قبول کرے، اور وہ باہر کے ملک میں رہ کر آیا ہے، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ لیکن زویا نے اپنے بابا کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی بابا دیکھیں میں آپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، میں نے آج تک آپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، ہمیشہ میں نے آپ کی ہر بات پر سر جھکایا، لیکن مجھے چاہیے اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے اور کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے،
میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ جیسا بھی ہوگا تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ زویا بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بابا نے اس کے تایا جان کو کیسے منایا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ زویا کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، دیکھو تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، میں اقصیٰ سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی پڑھتے تھے، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ دیکھو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر زویا کہنے لگی، نہیں جناب حسنین شاہ، میں تمہیں کبھی کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے شادی کرنی ہے تو صرف تم سے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ حیران ہو گئے، کہنے لگا، دیکھو یہ کون سا پاگل پن ہے، یہ کون سی زبردستی کی محبت ہے۔ اگر تم انکار کر دو گی تو بابا مجھے فورس نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے یہ کہیں گے کہ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ کسی قسم کی مجھے کوئی دھمکی نہیں دیں گے اگر تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو وہ کہنے لگی، میں بھلا انکار کروں گی؟ مجھے نہیں انکار کرنا، مجھے تم پسند ہو تو مجھے شادی تمہارے ساتھ ہی کرنی ہے، تو بس میں تمہارے ساتھ ہی کروں گی، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے جا رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ باتوں سے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر پاگل ہوگی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے پھر مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اور اس دن اس نے چیلنج دیا تھا، دیکھنا میں تمہارے ہر ظلم ہر اذیت کے باوجود تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس محبت کا نشہ محبت کا جنون تھا جس کی بنا پر اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کرنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی حسنین شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ کوئی اب اسے حسنین شاہ سے ملنے نہیں دے گا، لیکن وہ ابھی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگی، ہاں میں نے جو تمہیں چیلنج دیا تھا میں وہ واپس لیتی ہوں۔ حسنین شاہ، میں ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو کہ تم مجھے گرانے کے لیے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاؤ گے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ اب تو میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں آ کر میری زندگی سے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ سنجیدہ بولے جا رہا تھا اور وہ اس کی باتیں سن کر ہنس پڑی، کہنے لگی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں اب قبول کروں گی، میں کبھی تمہیں اس بچے سے بھی نہیں ملنے دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم کیسے مجھ سے دور جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں چلی جاؤں گی، میں تم سے طلاق لے لوں گی اور بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے حسنین اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نرس روم میں آئی تو حسنین شاہ کا روپ دیکھ کر وہ چیختے چلانے لگی۔ سب لوگ روم میں جمع ہو چکے تھے۔ اس نے اسے سب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی پہلے ہی حالت بہت خراب تھی، اوپر سے اس کے یوں بے ہوش ہو جانے سے بھی وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ پاگل انسان ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے میں چھوڑیں، آپ کیوں اس بچی پر ظلم کروا رہے ہیں؟ ایک ہفتے بعد زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ واپس گھر آئی۔ اس نے اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئی تھی جب اس کا جیٹھ سبحان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سبحان کی طرف دیکھا جو کہ حسنین کا بڑا بھائی تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو زویا، تمہیں اپنا دھیان رکھنا ہوگا، تم کوشش کرو حسنین سے تھوڑا دور ہی رہو، تمہاری صحت کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ وہ ایک پاگل انسان ہے، تمہیں معلوم ہے وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس بات سے
محبت ہے، میں اسے ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ اتنی زیادہ اذیت و تکلیف سہنے کے باوجود، اس کی نفرت دیکھنے کے باوجود اس کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ میں کیا کروں؟ روتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی اور وہ شخص اس پاگل لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ بچپن سے ہی حسنین شاہ کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ انہوں نے دھیرے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا جب حسنین شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے بھائی کو زویا کے اتنے قریب دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے اٹھا کر دور پھینکا، کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے۔ اس نے غصے میں اسے کمرے سے باہر نکال کر کمرے کو دروازہ بند کر دیا اور اب ایک دفعہ پھر زویا خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا اور نہ جانے کیسے وہ زویا کے کمرے تک آ گیا تھا۔ زویا کو بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، کہنے لگی، دیکھو حسنین، تم نے اقصیٰ سے محبت کی تھی، اسی سے شادی کر لو، میں کسی چیز سے نہیں روکوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بچے پر رحم کرو، کیوں دشمن بنے ہوئے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حسنین شاہ اسے اپنے سینے کے ساتھ کھینچ چکا تھا، جسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی، حسنین کیا کر رہے ہو؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے، خدا کے لیے حسنین مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ وہ اپنا بند ہوتا ہوا سانس دیکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں جانے نہیں دوں گا۔ ہاں، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، پاگلوں والا عشق ہے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر باہر سے مسلسل دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور غصے میں کہنے لگا، کیوں مجھے تم لوگوں نے ذلیل کیا ہوا ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں۔ اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا۔ کیوں آپ لوگ مجھ سے میری زویا کو چھیننا چاہتے ہو؟ وہ داڑتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں کھینچتے وہیں پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ حد ہو گئی ہے، اس کے بھائی نے کہا۔ بابا دیکھیں، ہم اس پاگل کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اسی کسی پاگل خانے میں چھوڑ آئیں، ورنہ یہ زویا فائزہ کے لیے ایج مصیبت بنا ہوا ہے، کل کو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس کے بابا بے بس ہو چکے تھے۔ بڑی بیگم کہنے لگی، نہیں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو پاگل خانے مت چھوڑنا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ سب سن کر وہ جتنا بھی بڑا تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ اگلے لمحے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ اس وقت جس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، یہ چیز کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا، حالانکہ وہ پہلے نارمل تھا جب لندن سے واپس آیا تھا، لیکن اب اس کی حالت کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ وہ پاگل لگنے لگا تھا۔ فوراً بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جاؤ، تمہاری زویا کو کوئی تم سے چھینے گا نہیں۔ شاباش، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، مما، آپ کو پتہ ہے میں اقصیٰ سے بہت محبت کرتا تھا۔ مما، پتہ نہیں کیسے میں اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ مما، ہم ہر حد پار کر چکے تھے۔ مما، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا زویا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا، اقصیٰ میں تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اقصیٰ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مما، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود میں نے اقصیٰ کو چھوڑ دیا تھا، میں نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ مما، اس نے خودکشی کر لی، وہ مر گئی تھی، میرا بچہ بھی مر گیا تھا۔ میں نے اسے بولا میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم جیسے انسان کی زندگی میں آنے سے بہتر ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں،
لیکن جاتے ہوئے مما اس نے کہا تھا کہ تم سے تمہاری بیوی کو بھی چھین لیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی چھین لیا جائے گا۔ جب بھی کوئی زویا کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اکثر کی بد دعائیں کہیں زویا کو مجھ سے دور نہ کر دیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاگل پانی کی وجہ سے اس کے کیے گئے گناہ ہیں۔ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پچھتاتا ہے، روتا ہے، کہنے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ سب کچھ اذیت تکلیف ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی دیکھو گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے جانے انجانے میں، جان بوجھ کر انسان گناہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تم زویا کے ساتھ یوں ظلم کرو گے تو وہ واقعی میں تم سے دور چلی جائے گی۔ اسے محبت سے پیار سے رکھو، کوئی بھی تم سے تمہاری زویا کو چھینے گا اس سے معافی مانگو، دیکھنا وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ وہ تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگو، دیکھنا خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ تم کرتے رہے ہو اس سے بھی معافی مانگو۔ ماں اسے سمجھا رہی تھی بہت محبت سے، اور آج سے پہلے کبھی کسی نے اسے نہیں سمجھایا تھا، نہ کبھی اس نے اپنے گناہوں کا یوں کسی کے سامنے اعتراف کیا تھا۔ اپنی ماں کو بتانے کے بعد، ہر چیز شیئر کرنے کے بعد آج اس کا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا، زویا لیٹی ہوئی تھی، اسے دھیرے سے اپنے بازو میں لیا، کہنے لگا زویا میں کبھی تمہیں اذیت نہیں دوں گا، نہ تکلیف نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اس انداز میں معافی نہیں مانگی تھی، آج وہ معافی مانگ رہا تھا، اور زویا نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، کہنے لگی پہلے وعدہ کرو مجھے وہ محبت دیں گے جو آپ سے چاہتی تھی، جو میں آپ سے امید لگائے بیٹھی تھی، مجھے ویسی محبت دیں گے نا؟ وہ اسے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا، کہنے لگا ہاں میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اس سے محبت سے سمجھا رہا تھا، اور اس نے دھیرے سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سے جڑواں بچوں سے نوازا۔ اس کے بعد کبھی بھی حسنین کے دل میں خوف جاگ اٹھتا تھا کہ اس نے جو کچھ اقصیٰ کے ساتھ کیا تھا کہیں اس کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو چاہے، لیکن ہمیشہ زویا نے سمجھایا، اس کی ماما نے سمجھایا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے پاگل پن سے نکل آیا اور ایک بھرپور زندگی اور خوبصورت زندگی گزارنے لگا۔